نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم پہلے پارے کا خلاصہ تفسیر عرض کریں گے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی تعلیمات کا سمندر بیان فرمایا ہے۔ بقرہ کا معنی گائے ہے، تو خیال یہ ہوا کہ آج اسی نام کی مناسبت سے اس کی تشریح عرض کی جائے، ورنہ قرآن کے اس پارے میں اور اس سورت کی ہر آیت ایسی ہے، اس کی تشریح سننا اور بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو بقرہ کا معنی گائے ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور بڑا عجیب واقعہ ہے اور سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامیل نامی ایک شخص تھا اور سنارا تھا، وہ قتل ہوا۔ صبح اس کے بھتیجوں نے، جو اس کے ورثاء تھے، شور مچانا شروع کیا، ہمارے چچا کو ناحق کسی نے قتل کر دیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں بتایا جائے قاتل کون ہے، ہمیں قصاص دلوایا جائے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کا پتہ بتا دے تاکہ یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں فرمائیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں گائے ذبح کرو، قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ تو قوم کہنے لگی اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کہ یہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے کہ کسی قاتل کا پتہ گائے ذبح کرنے سے چلا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں جاہل نہیں ہوں، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے، میں جاہل نہیں ہوں۔ قوم نے کہا پھر اچھا اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں کہ وہ گائے بھی کوئی خاص گائے ہوگی جس کے ذبح کرنے سے قاتل کا پتہ چلے گا، کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ما لونھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بقرۃ صفراء، کہ وہ بالکل گہری زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کہ جی اور صفات کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کبھی اس نے ہل نہ چلایا ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ جی اور صفات کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بہت چھوٹی عمر کی ہو اور نہ بہت بوڑھی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو۔ چنانچہ پھر انہوں نے وہ گائے تلاش کرنا شروع کی، اور ایک لڑکے کے پاس انہیں وہ گائے ملی۔ انہوں نے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں گائے فروخت نہیں کرتا۔ وہ لڑکا اپنی والدہ کا بہت خدمت گزار فرما بردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری بہت شدید مجبوری ہے اور ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہ گائے آپ سے ہر قیمت پر لینی ہے، آپ قیمت بتائیں، آپ کو منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں قیمت یہ لوں گا کہ تم مجھے گائے کی کھال سونے سے بھر کر دو گے۔ چنانچہ یہ لوگ تیار ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے سونا اکٹھا کرنا شروع کیا، وہ گائے خریدی۔ گائے خریدنے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کا ایک حصہ مردے کو لگاؤ۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں کہ حصہ کون سا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ دم تھی، بعض نے فرمایا کہ وہ اس کی زبان تھی۔ چنانچہ انہوں نے وہ گائے لی، گائے ذبح کی، اور اس کی کھال میں سونا بھر کر اس لڑکے کو دیا، اور پھر اس کی دم یا اس کی زبان مردے کو لگائی، اور مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے بتایا کہ میرے قاتل میرے بھتیجے ہی ہیں جو شور مچا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ چور مچائے شور، وہی بات ہوئی۔ چنانچہ ان کو پکڑ لیا گیا۔ مردے نے وہ زندہ ہوا مقتول، اس نے یہ بات کہی اور دوبارہ وہ فوت ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ واقعہ کیوں رونما فرمایا؟ اللہ تعالیٰ وہی بھیج کر موسیٰ علیہ السلام کو بتا سکتے تھے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اللہ کے پیغمبر فرما دیتے سچی بات ہوتی۔ تو اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت بہت سے لوگوں میں چرچا چل رہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن ہے یا نہیں۔ اکثر غیر مسلم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ بہت سے منکر تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھیں مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر بھی زندہ ہونا ممکن ہے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقتول کو زندہ فرمانے کے لیے کوئی عجیب جڑی بوٹی یا کوئی عجیب مہنگی چیز نہیں فرمائی کہ فلاں سونا خرید کر فلاں چیز خرید کر اسے گلے سے اتارو، اس کے جسم پہ چپکا دو، بلکہ گائے کا ایک حصہ لگانے کا فرمایا۔ اور اس سے بتانا یہ مقصد ہے بظاہر کہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کے محتاج بھی نہیں ہے۔ ایک تھوڑا سا حصہ گائے کا لگایا، مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ ایک سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موضوع بار بار بیان فرمایا، اور دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جس شخص میں یہ عقیدہ، یہ فکر، یہ نظریہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے گا، بندوں کے حقوق ادا کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، کیونکہ اسے فکر ہوگی کہ میں نے اپنی زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے مختلف واقعات بیان فرمائے ہیں۔ تیسرے پارے کے رکوع نمبر 3 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال مردہ رہے، ان کا گدھا بھی مر گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا۔ پہلے عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے، پھر گدھا ان کے سامنے زندہ ہوا، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، ان پر گوشت چڑھنا شروع ہوا، اور پھر اس کا ڈھانچہ بنا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، پھر اس نے اپنی آواز نکالی۔ دوسرا واقعہ وہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، ارینی کی فتحی الموتا، اللہ میرا یقین تو ہے کہ آپ مرنے کے بعد جانداروں کو زندہ فرمائیں گے، خصوصاً انسانوں کو زندہ فرمائیں گے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ آپ کیسے فرمائیں گے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 جانور لیں، پرندے لیں، انہیں خود سے مانوس کریں اور پھر انہیں ذبح کریں، انہیں قیمہ بنائیں، وہ قیمہ پہاڑوں پر لے جائیں، اپنے چاروں طرف رکھیں، اور پھر آپ درمیان میں کھڑے ہو کر ان کو بلائیں، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا اور ان کا پرندے لیے، ان کو خود سے مانوس کیا، پھر اس کے بعد انہیں اس کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، پہاڑوں پر لے گئے، چاروں طرف رکھا، درمیان میں ان کو کھڑے ہو کے بلایا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے ایک گوشت کا ذرہ اٹھا اور فضا میں لٹک گیا، آ کر ٹھہر گیا، دوسری جگہ سے ایک اور ذرہ اٹھا اور فضا میں آ کر ٹھہر گیا۔ اس طرح چاروں پرندوں کے وجود اور دھڑ بنے، پھر ان کے پر لگے اور وہ چیں چیں کرتے ہوئے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لیا، فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اب مکمل یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے 70 سرداروں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھوائیں، اللہ ہمیں خود فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو تورات دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پہ لے گئے، وہاں جب پہنچے تو ان لوگوں نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو زندہ فرما دیجیے، فوراً سب کو زندہ فرما دیا۔ تو ایک واقعہ، دوسرا واقعہ یہ ہے، قرآن کریم میں بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھیں۔ بعض لوگ اس واقعے سے غلط دلیل پکڑتے ہیں، وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں ذرا سوالات نہیں کرنے چاہیے، جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے، وہ سوالات کرتے گئے، پابندیاں لگتی گئیں۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ اگر یہ خیال درست ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نازل نہ فرماتے جس میں ہزاروں آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں حدیث بیان نہ فرماتے، بلکہ یہ فرما دیا جاتا کہ جس شخص کا جس طریقے سے دل چاہے وہ نماز پڑھ لے، جس طریقے سے دل چاہے حج کر لے، جس طریقے سے دل چاہے معاملات کر لے، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو تعلیمات ہمیں دے دی گئی ہیں، دنیا میں موجود ہیں، دین کا حصہ ہیں، وہ تو جاننا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے۔ البتہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے جیسے انہوں نے سوالات کیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ فضول سوالات کیا ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے، مسلمان کے نہ بنیادی عقیدے سے ہو، نہ ذاتی اپنے عمل سے ہو۔ دوسروں کے خلاف بلا وجہ سوالات کرنا، ایسے سوالات کرنا کہ صحابہ کہف کتے کا رنگ کیسا تھا، آدم علیہ السلام نے جنت میں کون سا درخت کھایا تھا، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم بھی ہو جائے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو جاننا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ جو دین کا فرض، واجب، سنت، مستحب علم ہے
وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔